محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی سیدنا صلی علی محمد دیکھتا ہے نبی محتشم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو دید کا طلبکار آقا ہوں اگرچہ گنہگار آقا دید کا طلبکار آقا ہوں اگرچہ گنہگار آقا ایک جھلک اپنی سرکار آقا ایک جھلک اپنی لیکن آج قبر میں جانے کا کیا اس کا کانسیپٹ ہے کہ بندے کو خبر دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اپنی آخرت کو یاد کرے اپنی موت کو یاد کرے اور اللہ کا خوف بھی رکھے آج اگر قبر میں جاؤ گے آپ کتنا رش کتنی لائٹنگ جو ہے رش ہے نئے نئے کپڑے پہنے بچے گھوم رہے ہیں شربتوں کی سبیلیں لگی ہوئی ہے ارے بھائی قبرستان میں آپ ایک قبر کے سامنے ایک جگہ کھڑے تو 10-12 قبریں ہیں خدا کی قسم اوپر سے کوئی قبر کتنی زیادہ خوبصورت کیوں نہ ہو کتنی زیادہ اچھی بنی ہوئی اور اس پہ ماربل لگے ہوئے کیوں نہ ہو اصل تو اندر کا معاملہ ہے ہر قبر اوپر سے تو بنا ہے ایسی لگتی ہے جیسے بہت خوبصورت ہے اندر کا معاملہ ہے ایک قبر اوپر سے ٹوٹی پھوٹی ہو اندر سے کیا پتا اس کا کیا معاملہ ہو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں جھوٹ نہیں بولتا شب بارات ہے میں باہر بھی جھوٹ نہیں بولتا انشاءاللہ اللہ کی طرف میں نے ایک قبر دیکھی ایک قبر کے بارے میں سنا یہ کل باہر قبرستان کی قبر کھل گئی مجھے ہمارے وہاں پر خالی شامل صاحب ہوتے تھے پرانے بچے جانتے ہیں ہمارے بعد میں پڑھاتے تھے ان کے گھر کے پاس ایک کھلی گراؤنڈ مولانا بابا جب بولا قبر میں جو ہے نا ایسا ہو گیا کہ وہ میت نظر آ رہی اور بھائی بڑی اچھی حالت میں تو میں اس وقت گیا دیکھنا اوپر سے قبر ٹوٹ گئی تھی بارشوں کی وجہ سے پتہ کس وجہ سے خدا کی قسم منظر میں نے حالانکہ مجھے بات نہیں پتا چلا کہ منع ہے شرم میں نے ٹارچ لے کر گیا تھا اس زمانے میں ٹارچ ہی بہت مشکل تھی ایمرجنسی لائٹ ہوتی ہے اس طرح کی ٹارچ تھی خالہ کی گھر سے میں نے مانگی ٹارچ لے کر گیا میں نے اس قبر کے اندر ڈالی ٹارچ اس کے اندر روشنی ڈالی واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 60 سال پہلے جس بندے کا سید صاحب کے آل رسول کے دعوت اسلامی کے مبلغ تھے دعوت اسلامی کے ذریعے دینی ماحول میں آئے تھے ان کی واقعی ان کا جسم ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کو دفن کیا
ایک مہینے میں کفن کپڑے سارے ہو جاتے ہیں، داغا داغا نکل جاتا ہے، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، مطلب کھال ختم ہو جاتی ہے، گوشت ختم ہو جاتا ہے، ایز اٹ از سلامت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی یہ رسم ہم نے مانا ہے، یہ رسم ہے، یہ تہوار ہے، اس کو تہوار مانا بھائی اپنی قبر کو اچھا کرنے والے کام کریں۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو اوراد و وظائف پڑھتے ہیں اس کی اہمیت اور اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کچھ جو ہے، دیکھیں آپ اور میں ہم سب اس بات کی بہت فکر کرتے ہیں ہمیں شب قدر مل جائے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے کہ لیلۃ القدر 1000 رات سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب دنیا کے ہر مسلمان کو یہ پتا ہے، چاہے وہ عرب کا ہو چاہے وہ عجم کا ہو، اور اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو 1000 مہینوں کے برابر ثواب مل جائے۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، بعد میں جو احادیث میں پتہ چلا رمضان میں یہ شب قدر ہوتی ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، طاق رات میں ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں شب قدر ایک تو رمضان والی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک آقا کریم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہمارے لیے ایک بہت پیاری بات بتا دی، اے میرے امتیوں ایک دعا بتائی، یہ دعا پڑھ لیا کرو روزانہ 3 مرتبہ، تمہیں روزانہ شب قدر کا ثواب ملے گا۔ لیکن کہ ہمیں اس کا وہ آج بتا دیں، میں کئی دفعہ ہی بتا چکا ہوں، آج پڑھی کسی نے، کل پڑھی تھی، چلے ابھی پڑھ لیتے ہیں شب قدر کا ثواب حاصل، اور بعد میں آپ جو اس کو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ 1 منٹ لگتا ہے یہ دعا پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے، اس کو اپنے پاس سیو کر لیں، اور رات کے معمولات میں یہ بھی شامل کر لیں۔ رات کے معمولات میں ہمارا کھانا اور مطلب ہے کہ نا اس کے بعد آؤٹنگ پہ جانا یا دوستوں بیٹھنا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ موبائل پہ بیٹھنا، بعض لوگوں کا ٹی وی دیکھنا، چلو ٹی وی نہیں دیکھتے ہوں گے، میں بدگمانی نہیں کرتا، دیگر کام بیٹھ کے فالتو بات کرتا، تو 1 منٹ اس میں بھی نکالنا چاہیے۔ تو وہ دعا میں پڑھا دیتا ہوں جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دعا روزانہ جو رات کو پڑھے گا اسے شب قدر کا ثواب ملے گا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ بیٹا قرآن پاک نے کہہ دیا اگر وہ تمہارے سامنے تم پر ظلم بھی کرے نا تم ان کو اف بھی مت کہو۔ ماں باپ کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اگر ہمیں کوئی ایسی بات کہے جو ہمیں ناگوار گزرتی ہو، اس کو ہمیں جو ہے نا ماں باپ کی بات کو برا نہیں ماننا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے، والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے ایسا معاملہ رکھے، مثبت پہلو رکھے۔ آج کل کا دیکھو، پہلے بھی دور ایسا ہی تھا، آج کل کا دور تو اور زیادہ ایڈوانس ہو گیا۔ ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو بیلنس رکھے، مطلب یہ نہیں کہ اولاد کی مطلب کہ ہر بات میں جو ہے نا ماں باپ اس کو جو ہے نا ہر بات میں باؤنڈ کر دے اولاد، اور اولاد کو بھی یہ حکم ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، ماں باپ ٹھیک ہے سب آنکھوں پر، لیکن ماں باپ کی بھی وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے حدود کے اندر ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ماں باپ کی کوئی بات ہو تو وہ ماننے کی اجازت نہیں بلکہ ماننا منع ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ اس حوالے سے اپنی زندگی کا سچا واقعہ سنا کے آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے بہت سے بچے ماں باپ اور خاص طور مائیں جو ہے نا بہت تنگ ہوتی ہیں ماں باپ کے اوپر۔ مجھے 25 واقعات یاد ہے، اگر میں یہاں سنانے بیٹھوں فجر ہو جائے، میں اس کا ٹائم نہیں، وہ اعتکاف میں انشاءاللہ سناؤں گا، اعتکاف کے دن بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو میں ایک واقعہ اپنا سچا واقعہ سنا دوں، اپنی زندگی کا واقعہ، اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں اس کا آئی وٹنس ہوں۔ مجھے الحمدللہ بچپن سے چھوٹی عمر سے بہت زیادہ
اس بات کا شوق رہا ہے کہ میں جو نا عملیات کروں، اوراد و اعمال، تعویذات، بابا جی، پیر صاحب، ہوتا ہے بچپن سے ایک چیز تھی، بہت میں نے عملیات کے بہت ایسے ایسے چلے کیے میں نے الحمدللہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جائز ناجائز نہیں، ناجائز تو ظاہر بات ہے، ناجائز علم تو پڑھنا جو نا وہ تو غلط ہی ہے. ناجائز علم سیکھنا، گندا علم سیکھنا. ایک شخص گیا ایک بزرگ کے پاس، بولا حضرت ایک شخص تھوڑی بزرگ تھی، ایک شخص ایک جادوگر کے پاس گیا، مجھے جادو سیکھنا ہے. بہت پیچھے پڑ گیا جادو سیکھنا ہے. اس کو یہ ذہن میں تھا کہ میں جادو سیکھ کے جو ہے نا اپنے دشمنوں کو تباہ کر دوں گا اور اپنے جو ہے نا اپنے لیے نا بہت سارا جو ہے نا مال دولت جمع کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جادو سیکھنا ہے، ایک کام ہے، تو ایک ہفتے تک تو کوئی نیکی کا کام نہیں کرے گا. میرے پاس ایک ہفتہ اس طرح گزار کے بالکل کوئی نیکی کا کام نہیں، وضو بھی نہیں کرنا ہوگا، کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا ہوگا. ایک ہفتے بعد میں تجھے اس کے پہلا سبق دوں گا. یہ چلا گیا ایک ہفتہ. ایک ہفتے بعد آیا، بیچارے نے بد نصیب نے نہ نماز پڑھی، نہ وضو کیا، نہ اللہ کا ذکر، کچھ بھی نہیں. میں تو یہ سوچتا ہے مر جاتا اگر ایک ہفتے میں تو کیا ہوتا، یہ بندہ مر جاتا اگر ایک ہفتے میں کیا ہوتا. ہم لوگ اصل میں نا ہم لوگ بھی جو ہے نا کبھی کبھی حد سے آگے نکل جاتے بہت سے معاملات میں. بیٹا باتوں کی اجازت نہیں، ہم بھی بہت سے معاملات میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں کہ نہ ہم گناہ دیکھتے نہ ثواب دیکھتے. ایک ہمارا لمحہ ایسا آتا ہے زندگی میں کہ اس وقت ہمارے پاس دو رستے ہوتے ہیں، ہم دوسرا غلط رستہ اختیار کر لیتے ہیں. ہم اس وقت یہ نہیں یاد کرتے کہ یار اگر ہمارا اس طرح میں انتقال ہو گیا تو کیا ہوا. اگر کل 5 بجے کسی کا انتقال ہونے کا وقت لکھا ہے، بدل سکے گا؟ چینج ہوگا؟ اب بتاؤ اگر کل وہ 5 بجے نعوذ باللہ سنیما گھر میں بیٹھ گیا جا کے یا فلم دیکھنے بیٹھ گیا، مرے گا نا. اور اگر کل 5 بجے وہ آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، چلو گھر میں بیٹھ گیا، اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا، مرے گا. اب خود اندازہ لگا دونوں میں کتنا فرق ہو جائے گا. اب جناب ہوا یہ ایک ہفتے بعد ہو گیا جی میں نے ایک عمل بھی نہیں کیا، نہ وضو کیا، نہ غسل کیا، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ نماز پڑھی. اس نے بولا ٹھیک ہے میں تو پہلا سبق دا. پہلا سبق دیا، اس نے حساب لگایا، جادوگر نے بولا تو نے کوئی عمل کیا ہے نیک؟ اس نے کہا نہیں کیا اللہ کی قسم. بولا کیا ہے تو نے؟ بولا اللہ کی قسم نہیں. اس نے کہا سوچ میرا عمل شروع نہیں ہو رہا تیرے اوپر. میرے عمل کے لیے شرط یہ، جادو سیکھنے کے لیے شرط یہ کہ کوئی نیکی نہ کی ہو، تو نے کوئی نیک کام کیا، سوچ ذرا. اس نے کہا ہاں یار ایک بات ہے، بس میں آ رہا تھا نا تو ایک پتھر پڑا تھا، میں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا کسی کو لگ نہ جائے. اس نے بولا ارے یار تیرے اس عمل سے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے، دونوں کے دل پہ تجلی نازل ہوئی، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی یار میں نے اتنے گناہ کر لیے، اللہ کی عبادت چھوڑ دی، مگر ایک گناہ نہیں، ایک گناہ سے بچ گیا اور ایک نیک کام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یعنی جادو کے لیے مجھے جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا گیا، تو میں اگر نیکیاں کروں تو جادو کی کیا ضرورت ہے مجھے. اور وہیں اس جادوگر کے دل میں اللہ نے بات ڈالی یار اللہ تعالیٰ کی اس نے ایک ایسی بات کر لی، نیکی کا ایک کام ایسا کر لیا جو اس نے بغیر سوچے سمجھے کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جادو کا جو ہے معاملہ نہیں ہونے دیا، تو میں اگر یہ جادو چھوڑ دوں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہدایت دے دی. تو میرے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو اپنا ذہن اس طرح کا بناؤ. تو میں بتا رہا ہوں میں نے بہت چلے کیے. ایک چلہ میں نے ایک کتاب تھی بہت پرانی، سننے والی بات ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کیا باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں پھر ہم اپنا وظیفہ پڑھتے جو ابھی عفان بھائی نے بتایا، تو وہ وظیفہ وہ آپ لوگ بالکل ٹائٹ ہو کے پڑھنا، وہ اس میں انشاءاللہ خاص، کیونکہ خاص حکم ہوا ہے اور خاص اس کی تجلی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ تجلی نازل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے 800 سال پرانی کتاب میں ایک وظیفہ دیکھا، سورہ مزمل شریف کا وظیفہ تھا. 4 گھنٹے سے پڑھنے لگتے تھے، اس میں 4 گھنٹے پڑھنے میں لگتے تھے. اس میں سورہ مزمل 150 مرتبہ اور اس کے ساتھ اس کے لوازمات پڑھنے ہوتے تھے، ہر آیت کے بعد کچھ اور پڑھنا. 41 دن 41 ڈیز، گوشت، انڈا، مرغی، مچھلی سب بند، کچھ بھی نہیں، سب جو ہے نا صرف سبزی بغیر گھی کے، چائے تو بغیر دودھ کے، وغیرہ وغیرہ. میں نے وہ کتاب میں عمل دیکھا، میں نے کہا کرتا ہوں. اس دوران میرے پیر و مرشد آئے لندن سے، انہوں نے آئے مجھے بولا بابا جان ایک آپ کو بات کہنی ہے. وہ کو پتا تھا اس کو شوق ہے. بولا میں آپ کے لیے ایک عمل لے کر آیا ہوں، ایک چلہ لے کر آیا ہوں، یہ چلہ آپ کرو. مفتی اشفاق احمد رضوی صاحب، آپ یہ چلہ کرو. اب میں نے دیکھا قسم خدا کی وہی چیز جو میں نے وہ 800 سال پرانی کتاب میں سے نکل دی، وہی پیر صاحب اپنے ہاتھ سے لکھ کر لائے تھے. میں تو بڑا خوش ہوا، بھائی پکا ہو گیا نا.
کہ ایک تو مجھے میرے ذہن میں بات آئی, اور پیر اس زمانے میں ٹیلی فون بھی نہیں ہوتے تھے, موبائل بھی نہیں ہوتے تھے, کہ میں نے کہا ان کو کوئی چلا دینا اور انہوں نے کہا, آج ڈائریکٹ بات کی. میں نے شروع کیا جناب گوشت انڈا مرغی مچھلی, 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 30 دن 35 دن گزر گئے. ظاہر بات ہے عمل تھا, اس کے پھر اثرات بھی ہوتے ہیں. میں ڈرپوک آدمی, مگر اس طرح جیسے آپ بیٹھے نا اس طرح مجھے موکل سامنے نظر آتے تھے. 40 دن گزر گئے. ایک دن ہوا یہ صبح کے وقت میں بیٹھا تھا, روزہ بھی اس میں ضروری ہوتا تھا. کسی بات پہ والدہ سے کوئی میری بات ہوئی, والدہ کسی کی بات پہ کہہ رہی تھی, میں نے بدتمیزی نہیں کی, لیکن ادب والی بات ہے نا, بدتمیزی نہیں کی میں نے. کسی بات پہ میں نے اس طرح کہا, اماں چھوڑو نا یار, ایک ہے نا ایک بات ہے یار چھوڑو یار بیٹا, یار چھوڑو یار, اور چھوڑو نا یار, ذرا تھوڑا میں نے سخت لہجے میں بات کر دی نا, چھوڑو نا یار اماں, چھوڑو, ختم کرو بات. یقین مانے اس بات جملہ کہنے کے بعد وہ میرے 40 دن کی ساری محنت سب ختم ہو گئی. اور یہ ہو گیا, میں نے اتنا میں رویا ہوں. میری ماں نے مجھے 70,000 مرتبہ بول دیا, بیٹے میں نے معاف کر دیا, تم نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی پھر بھی معاف کر دیا, مگر وہ عمل آج تک میں دوبارہ نہیں کر سکا. اس بات سے مجھے پتہ چل گیا کہ ماں اس کی کیا اہمیت ہے. اور یہ بات بتا دوں, باپ کا بھی بہت بڑا مقام ہے. باپ اگر ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے. ہم ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ جو ماں باپ بھی جو ہے مثبت رویہ رکھے, کیونکہ آج کل جو ماحول ہے اس ماحول کے حوالے سے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ جو ہے نا, اب اولاد کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. شادی کر دی بچے کی, بچے کے بچے ہو گئے, اب اس کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کرنا یہ ماں باپ کو مناسب نہیں ہے. اولاد کو چاہیے مانے, لیکن ماں باپ کو, میں ماں باپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, ان کو چاہیے کہ اولاد کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے. ایک بہت اہم بات بیوی کا واقعہ بتا کہ اب ہم کھڑے ہو کے اپنا عمل پڑھتے ہیں. اس عمل, ماں کے بعد سب سے زیادہ مظلوم ہستی جو ہوتی ہے نا ہماری بیوی ہوتی ہے. بیوی ختم ہو گئی بات. بیوی پر یہ فرض ہے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. لیکن ایک بات ہے, یہاں بیوی والے بھی بیٹھے ہیں بہت سے ایسے جو شادی شدہ ہیں, اگر آپ کی بیوی آپ سے ناجائز کرتی ہے, زیادتی کرتی ہے, یعنی کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے, بھائی برداشت کرو. آپ کی بیوی بھی شادی مجھے پتا ہے, آپ میری طرف دیکھیں, آپ کی جب ہوگی جب آپ کو لکھ دوں گا. یا 2 واقعات مختصر سنے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ, ان کا بہت چرچا تھا, دوسرے شہر میں رہتے. ایک شخص دوسرے شہر سے گیا کہ میں اللہ کے ولی سے مل کے آؤں, ان کے گھر پہ گیا, السلام علیکم. اندر بزرگ نہیں تھے, سنیں میری طرف دیکھیں, بزرگ نہیں تھے گھر میں. انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں, تو انہوں نے کہا حضرت نہیں ہے. بولا مجھے ملنا ہے ان سے, بہت بڑے ولی ہے میں نے سنا. بولا ولی نہیں ہے. ان کی بیوی کیا بولتی ہے, ولی جی ڈھونگ ہی ہے, ڈھونگ کرتا ہے, جھوٹا ہے. ارے بھائی, ایک آدمی, ایک بندہ دوسرے شہر سے اتنی مشکل سے سفر کر کے گیا ایک بزرگ سے ملنے, اللہ والے سے ملنے, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ وہ ایسے ایسے ڈھونگی ہے, تو بندہ کیا بولے گا, ارے یار اتنا لمبا سفر کیا ہے. جب بیوی نہیں مانے, ویسے ایک بات بولو, آپ کی اماں صاحبہ سے کبھی نہیں پوچھ لیا میرے بارے میں, بھائی یہ بتا دوں میں آپ کو کچھ. ظاہر بات ہے گھر میں تو پھر آدمی جو ہے نا آ گیا باہر نکل کے, مطلب آ گیا کہنے لگا کیا کروں, اتنی دور سے آیا ہوں. کہ چلو یار کوئی بات نہیں جی, چلو کوئی بات نہیں, اب اتنی دور آیا, مل تو لوں, کا مطلب چہرہ تو دیکھ لوں. جنگل میں گئے, جنگل میں گیا تو دیکھا وہ بزرگ بھائی اوہو لکڑیاں کاٹ کے لا رہے تھے, اور جو ہے نا شیر تھا, شیر کے اوپر لکڑیاں رکھی ہے. بھائی بیوی والے سنے نہیں تھے, بھائی بیوی والے سنے, بھائی آپ اپنی بیویوں کو معاف کر دو. بھائی اگر میں نے بھی معاف کر دیا آپ کی اماں صاحبہ کو, آپ اپنی گھر والیوں کو معاف کر دو, بھائی ان سے اچھا سلوک کرو. دیکھو کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی, اور ہمیں اور آپ کو کتنا پیارا درس دیا, اے لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور جانتے ہیں نا کہ میری امت مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے. فرمایا اور اے لوگوں یاد رکھو میں سب سے زیادہ اپنی ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. ختم ہو گئی بات. تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. اب ہوا یہ, دیکھا کہ وہ حضرت جو ہے آ رہے, اور وہ لکڑیاں جو ہے نا ان کی لکڑیاں اپنے کندھے میں نہیں اٹھائی ہوئی, ایک شیر ہے, شیر کے اوپر رکھی ہوئی ہے. بڑا خوش ہوا, ہاتھ چومے, پیر چومے, اللہ اللہ حضرت اتنے بڑے ولی ہے. بھائی وہ سوچنے لگا ان کی بیوی کیوں ان سے یار نیگیٹو بات کر رہی تھی. چلو ہوگا گھر کی بات ہے آپس کی, ملا, دعا کرائی,
یہ مسئلہ ہے, بولا دعا کر دی, مسئلہ حل ہو گیا بھائی. حضرت یہ بیماری ہے, دعا کری, مسئلہ حل ہو گیا, واپس آ گیا. 1 سال بعد دوبارہ اس کو کوئی مسئلہ ہوا, پریشان ہوا, دوبارہ اس بزرگ کے پاس گیا اور کہ جاؤں اور جا کے ان سے ملوں. گھر پہ گیا, السلام علیکم, مجھے وہ حضرت سے ملنا ہے. تو اندر سے آواز آئی خاتون کی, بولا جی حضرت صاحب جو ہے نا وہ جو جنگل میں تشریف لے گئے. تشریف لے گئے, اب پچھلے سال تو یہ کہا تھا کہ وہ تو ڈونگی تشریف لے گئے. کہنے لگا میں وہ ان کی بات کر رہا ہوں, نام لیا. بولا ہاں میرے شوہر ہیں, بہت بڑی ہستی ہے, بہت بڑے ولی ہے. یہ بڑا حیران بھائی, ایسی بیوی, بھائی بیوی سے بیوی ماننے بہت بڑی بات ہے بھائی, دنیا مان لے. وہ ہے نا ایک بزرگ, بہت بڑے بزرگ تھے, بیوی نہیں مانتی تھی. ایک دن اس نے کہا اپنی بیوی کو کیسے منواؤں یار, تو اڑ کے اس کے سامنے گھر سے اڑ کے گزرے. جب وہ گھر پہ آئے بعد میں تو بیوی نے کہا آپ تو ایک بہت بڑے ولی اللہ ہمارے گھر پہ اڑ کے گزرے تھے. بولا میں ہی تو تھا وہ. اور اچھا تم تھے, تبھی تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا ہو گیا تھا, میں نے یہ نوٹ کیا تھا. تو یہ مطلب کیسے گئے, بہرحال کوئی بات نہیں. جنگل گیا تو وہی اللہ کے ولی جو نا آ رہے ہیں, لکڑیاں اب شیر پہ نہیں, اب ان کے اپنے کندھے پہ. بڑا حیران ہو, ہاتھ چومے, حضرت مسئلہ ہے, دعا کر دی, مسئلہ حل ہو گیا. یہ مسئلہ ہے, دعا کر دی. کہ لگا حضرت ایک بات بتائیں, لاسٹ ایئر میں آیا تھا تو آپ کی لکڑیاں شیر کے کندھے پہ تھی, اس مرتبہ آیا تو آپ کی لکڑی آپ کے کندھے پہ, کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹا بات یہ ہے, صحیح بول رہے ہو, لاسٹ ٹائم جب آیا نا میری جو بیوی تھی بہت بدتمیز تھی, بہت تنگ کرتی تھی مجھے, بہت ظلم کرتی تھی. تو وہ زندہ تھی, وہ مجھ پہ بدتمیزی کرتی, میں صبر کرتا تھا. میرے صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ شیر مجھے دیا تھا, صبر کا انعام, صبر کا پھل, کہ میں اپنی لکڑیاں شیر پہ رکھ کے آتا تھا. ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے. میری جو دوسری بیوی اللہ نے دی وہ اتنی نیک تھی, مجھے وہ اللہ کا ولی ماننے لگی. اب جب وہ ولی ماننے لگی, مجھے تکلیف نہیں دیتی تھی, تو اس لیے وہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ جو ہے نا سارا معاملہ ہو گیا. اب میں جو نا اپنی لکڑیاں خود اٹھاتا ہوں. تو اندازہ لگائے, بیویوں کی سختی کو بھی برداشت کرنا چاہیے, اور بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک. اچھا یہ تو میں نے ان کے لیے بتا دیا, آپ کے لیے بتا دوں. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, مرنے کے بعد خواب میں دیکھا, کسی پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بات یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ میں جب اس کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے میری مغفرت فرما دی. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ یہ میں ان کو بول رہا ہوں کہ جن کی بیویاں جو اپنی بیویوں کو جو ہے نا غصے سے دیکھتے ہیں, جو اپنی بیویوں سے ہر بات پہ جو ہے نا لڑ بھی جاتے ہیں. آپ نہیں کرتے ہوگے, لیکن ایک عام بات کر رہا ہوں. میں ایک بات بولوں سچی, میں آپ, کیونکہ ہمارے ایک ہی بات ہے, آپ کی اماں صاحبہ کے سامنے کبھی کبھی میری کوئی بات ہو جاتی ہے, مجھ سے کبھی غصے میں بات نکل جاتی ہے, پوچھ بھی لیجیے گا. بہت سے لوگوں کی بات چیت بھی ہوتی ہے ان سے پردے میں. تو میں کبھی کبھی جو ہے نا میں ڈانٹ بھی دیتا ہوں, تو ناجائز ڈانٹ دے تو میں فوراً سوری کرتا ہوں. میرے میں یہ عادت ہے, میں فوراً معذرت کر لیتا ہوں. بھائی دنیا کا معاملہ دنیا میں. آپ کو میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی بات بتاؤں, جن لوگوں کو اپنی بیوی پہ غصہ آتا ہے نا, مجھے ایک زمانہ تھا جب جوان تھا نا, میں بہت غصہ آتا تھا, اتنا غصہ آتا تھا, بات بات پہ لڑ جاتا تھا. میں گھر میں بہت غصہ, باہر بہت ہو بھائی بابا جان اتنے اخلاق والے, بھائی گھر میں اتنا لڑائی, بدتمیز ترین. ابو بکر, عمر, عائشہ, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, بچے میرے چھوٹے بچپن سے ہی جو بوہرے والے تھے ڈر جاتے تھے, آپ کی اماں صاحبہ گھبرا جاتی تھی. پھر ایک دن جو نا آپ کی اماں, میں پھر اس وقت بھی یہ تھا معافی مانگ لیتا تھا میں. ایک دن آپ کی اماں صاحبہ سے بات ہوئی, بچوں سے بات ہوئی, تو ابو بکر نے, اور چھوٹا تھا لیکن ماشاءاللہ میرا بچہ ابھی بہت بیمار ہے, دعا کر اللہ اس کو صحیح کر دے. ابھی میں لیٹ بھی اس لیے ہو گیا کہ طبیعت ان کی بہت زیادہ پتہ نہیں اچانک خراب ہو گئی, اللہ تعالیٰ شفا دے. مجھے تو وصیت بھی کر دی انہوں نے. میں نے کہا ایسے نہیں کہو بھائی, میں نے بولا بھائی میں نے تو وصیت کی ہوئی کہ میری جنازہ ابو بکر بھائی پڑھائیں گے. تو وہ وصیت, بہت حالت خراب ہو گئی تھی, اللہ تعالیٰ شفا دے, انشاءاللہ صحیح ہو گئی ہوگی. تو ایک بات ہوئی, پھر میں نے کہا یار اب یہ روزانہ منہ کالا کر رہا ہوں اپنا, روزانہ منہ کالا کر کے, روزانہ صابن سے منہ دھو کے کالا کٹاؤ, پھر روزانہ ڈانٹ ڈپٹ, روزانہ جھگڑا. پھر ہمارے گھر میں ایک بات طے ہو گئی, آپ کی اماں صاحبہ سے, بچوں سے اور میری. جب مجھے غصہ آتا انہوں نے کوڈ ورڈ بنا لیا, بس وہ کہتے بابا جان درود شریف پڑھیں. یقین مانے اس کے بعد سے اتنا فائدہ رہا مجھے. جب مجھے غصہ آنے لگتا نا, بچہ کوئی بھی بول دیتا بابا درود شریف پڑھیں, اسی وقت سارا غصہ ختم. کبھی میں زیادہ غصے میں ہوتا اور تو آپ کی اماں سے بولتی تھی درود شریف نہیں پڑھ رہے نا, ختم ہو جاتا غصہ. تو یہ چیز اپنانے کی کوشش کرو. دیکھو ہم کمزور ہیں بھائی, میں آپ ہم سب کمزور ہیں,
हमसे ऐसी कमजोरियां होती है, उसके ऊपर हम उसको खत्म करने की कोशिश करें। ये कमजोरी मेरी दूर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे घर में माशाल्लाह बहुत ओके वाला मामला है। कभी हो भी जाता है, ये हमारे घर में रिवाज बन गया, दुरुस्ती पढ़ने बाबा फौरन खत्म हो जाता है। आप अपने साथ भी ये करें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी माँ पे बहुत गुस्सा आता है, ये मैं बताऊं, मेरे सामने बेटे दिख भी रहे मेरे को, मैं उनको इशारा भी कर रहा हूं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं बेटा, बहुत से कीमती तरीन बच्चे मेरे ऐसे हैं कि जिनको अपनी माँ पे गुस्सा आ जाता है। ये सुन ले मेरी बात, मेरे बच्चों, माँ पे गुस्सा आना खत्म हो गई बात भाई, इससे बढ़ के कोई बदनसीबी वाली बात नहीं है। आपको माँ पे गुस्सा आता है, आप उसी वक्त जो ना अपने आप को चेंज करें, आप अपने पास दुरूद शरीफ का कोई ऐसा लिख के लगाएं और अम्मी को बोल दें, अम्मी आप हमें बोल दें कि दुरूद शरीफ पढ़ें, आप याद दिला दें। भाई माँ के सामने बदतमीजी करना खत्म हो जाती बात भाई। कभी एक बदतमीजी ना जिंदगी भर के तबाह कर देती है। पहले अम्मी को बोल दो, अम्मी आज के बाद नहीं करूंगा, आप अम्मी इतना याद दिला दिया करो। मम्मी बोलते ना बच्चे, मम्मी बोलते, मम्मी आप इतना याद दिला दे बेटा दुरूद शरीफ पढ़ो, मेरी आदत खत्म हो जाएगी। अम्मी आप चाहती हो कि मैं बर्बाद हो जाऊं? नहीं बेटा। अम्मी आप चाहती हो मैं दोज़ख में चला जाऊं? नहीं बेटा। ऐसे अपनी अहलिया से भी कहो, हमारी बहू से भी कहो, आप चाहती हो मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं दोज़ख में चला जाऊं? नहीं। तो अगर मैं गुस्सा करूं नाजायज, वहीं मुझे दुरूद शरीफ का याद दिला दो। ये आदत बनाओ अपनी यार। इतनी शबे बरातें मेरी जिंदगी की 70-80 शबे बरातें हो गई भाई, अब कितनी और रह गई? आदत बनाओ अपनी। ऐसे ही तो एक बुजुर्ग एक शख्स को ख्वाब में देखा तो पूछा, उसने कहा हुआ ये कि मुझे अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। वजह देखो, वजह बीवियों को जलील करने वाले, बीवियों को पैर की जूती समझने वाले, या माओ को भी पैर की जूती समझने वाले। सोचे जरा, बीवी को जलील समझते हो, देखो बीवी क्या काम आई है। कहने लगा हुआ ये कि मैं घर में आया, थका हुआ था, भूख लग रही थी, मैंने कहा खाना दे, बीवी ने खाना दिया। मैंने खाना खाने के लिए जब पैरा निवाला डाला, भूख के मारे मेरा बुरा हाल था, खाने में नमक बहुत ज्यादा था, डबल नमक डाला था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं ये प्लेट उठा के अपनी बीवी के मुंह पे मार दूं, कब वक्त कैसा खाना पकाया है। और यही गुस्सा बीवी के साथ भी आता तो माँ के साथ भी गुस्सा आ जाता भाई। माँ बल्ला, माँ के साथ भी गुस्सा आ जाता, माँ ये क्या पकाया है, गोश्त नहीं पकाया, सब्जी हम नहीं खाते। वो कहने लगा मुझे गुस्सा है, मैं अभी प्लेट मारूं इसके मुंह पे, इसके सर पे प्लेट मारूं, तो मुझे जो ना एक बात ख्याल आ गया। मैंने कहा यार कयामत के दिन कभी मेरी नेकियों, मेरी गुनाह जो सामने अल्लाह के पेश होंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। तो ऐसा ना हो कि कहीं कयामत दिन पकड़ हो जाए, आज मैं चुप हो जाता हूं, इसको माफ कर देता, अल्लाह इसकी बरकत से मुझे माफ कर देगा। कहता है ए अल्लाह के वली, ए ख्वाब में देखने वाले, खुदा की कसम है, उस माफ करने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। मेरे प्यारे भाई, ये आज की रात हुकूकुल इबाद की रात है, हुकूकुल इबाद की रात है ना। तो हुकूकुल इबाद में जो है माँ बाप, और माँ बाप के लिए औलाद के हुकूक, बीवी बच्चों के, ये सबसे ज्यादा हुकूक में किससे हमारा वास्ता पड़ता है? बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से, भाइयों से, बहनों से, इसके बाद बाहर वालों से। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। अब हम अपना अमल पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद देखिए अपने हुकूक अल्लाह ताला और हुकूकुल इबाद, जब तक बंदा माफ। आज बहुत आपने मैसेज, आपने भी चलाए होंगे मैसेज, आपने भी चलाए होंगे मैसेज। मैंने ये नहीं चलाया कि आप मुझे माफ कर देना। अगर मैंने डायरेक्ट कहा भाई कि मैं तो दुनिया के किसी मुसलमान से नाराज नहीं हूं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, ना हूं, ना था, ना रहूंगा, और सबको माफ किया भाई। ये माफ, ये भी एक रस्म हो गई है, त्योहार हो गया कि हमें माफ कर दो। ये माफी का कॉन्सेप्ट, ये सारा, ये अब इंशाल्लाह इस पे बात करूंगा। और मैंने आपसे माफी मांग ली, इससे माफी मांग ली, इससे माफी मांग ली, माँ से मांग ली, बाप से मांग ली, बेटों से मांग ली, बीवी से मांग ली, वगैरह वगैरह। हुकूकुल इबाद में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हक किस बंदे का है, इस पे बात करते याद दिलाइएगा, ठीक है। अब हम अपना अमल पढ़ते हैं, जो कि बताता हूं, और रोजाना हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं। अमल ये है, कोई बहुत अर्जेंट हाजत हो, कोई बहुत अर्जेंट केस हो, कोई बहुत अर्जेंट मुसीबत हो, मुश्किल हो, उसके लिए आयत दुरूद एक मरतबा पढ़ के 77 मरतबा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ के जो तमन्ना, जो हाजत, जो दुआ है, वो 7 मरतबा अल्लाह ताला से मांग ले, और इसके बाद दोनों हाथ चेहरे पे फेर के आमीन कहते। आपको मेरी आवाज समझ आ रही ना? असल में आज मैं डिस्टर्ब हूं बहुत ना, अबू बकर की तबीयत की वजह से इतना ज्यादा नहीं हूं,
اور مطلب ہے کہ تھکن، لیکن ایک دو باتیں ایسی ہیں کہ اب زخمی دل ہو گیا ہے، دل زخمی 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 ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، نہیں یہ سب ہے نا اس کے اوپر تحقیق شروع کر دیں گے، باہر پھینک دو بیٹا اٹھا کے۔ لیکن ہمارے پاس الحمدللہ بہت بڑا اثر ہے کہ اگر غم کوئی ستائے تو مدینہ یاد کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے ارسلان بھائی، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، مدینہ یاد کر لینا، مدینہ یاد کر لینا، سنا دے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، یقیناً مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ نیت کریں جو مصیبت میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے کہ جب اچھے دن آئیں گے تو بھی مدینہ یاد کریں گے، جب مشکل کے دن ختم ہوں گے تب بھی سرکار کے روزے کا تصور ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ مصیبت میں تم کوئی انہیں کو یاد کرتا ہے، مصیبت میں تم کوئی انہیں کو یاد کرتا ہے، خوشی احمد جو آنے کو مدینہ یاد کر لینا، خوشی عرفات جو چہرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیکھنے کی تاب اور توفیق اور استطاعت عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ اب ہم یہ عمل، کیونکہ اس کا مجھے حکم بھی دیا ہے، بلند آواز سے پڑھیں گے 77 دفعہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا، زیادہ بلند آواز سے نہیں، اتنی آواز سے کہ مطلب کہ تھوڑا مزے میں آئے۔ تو اس بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا اس کی نورانیت اور روشنی اور روحانیت جو ہے نا عطا ہوتی ہے۔ آپ سارے روحانی لوگ ہو ماشاءاللہ، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے میں روحانیت نہیں ہے، لیکن درود پاک میں وہ برکت ہے کہ اس کی روحانیت الحمدللہ، اس کی وہ روحانیت ہے کہ جو یہاں تک کہ بندہ اس کے لیے آرڈر ہو گیا کہ اس کو لے جاؤ دوزخ میں ڈال دو، اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو یہ ایک درود پاک کی روحانیت اس کو ایسے کام آئی۔ یہ بڑا مشہور واقعہ حدیث میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی جیب سے قرضہ نکال کے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا، بھاری ہو گیا، تو وہ فرشتوں نے کہا اس کو جنت میں لے جاؤ، تو وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اس مشکل میں میری مدد کی، اور کیا آپ کے چہرے پہ نور ہے کہ پورا میدان محشر آپ کی چہرے کی نورانیت سے روشن روشن ہو گیا ہے، خدا کی قسم میرا تو قلب و جگر، میری روح روشن ہو گئی ہے۔ تو آپ نے مسکرائے، کہتے آپ جب مسکرائے تو میدان محشر پورا کا پورا مسکرانے لگا، فرشتے مسکرانے لگے، عرش و فرش مسکرانے لگے، فرمایا میں تمہارا آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ درود پاک ہے جو تم نے دنیا میں پڑھا تھا، یہ درود پاک آج تمہارے لیے سنبھال کے رکھا تھا، تمہاری نیکیوں کے اعمال میں کام آئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک دفعہ درود پڑھنے کی، جب میں آیت درود پڑھ لوں تو اس کے بعد گن کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 77 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر جو بھی حاجت ہے 7 مرتبہ اللہ سے عرض کرنے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنے بیان کا سلسلہ اور ذکر و اذکار کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ برات ہے تو آپ جو ہے 1-2 منٹ آپ پنجتن پاک والا مراقبہ بھی کر لیں بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی۔ ماشاءاللہ کافی میرے بچے ایسے ہیں جو کہ پابندی سے، میں خود بھی اور میرے بچے بھی پابندی سے مراقبہ کرتے ہیں اور مجھے لکھ کے بھی بھیجتے ہیں اور الحمدللہ فائدے۔ اب میں یہ بولوں کہ اس کو اس کی زیارت ہو گئی، اس کو یہ سب ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ لوگوں نے کہاں سے، آپ کو میں حقیقت بات بتاؤں، الحمدللہ اس مراقبے کی برکت ہے، لوگ جو ہے نا 5 کلو تک ظاہری بھی پہنچ چکے ہیں۔ میری ایک تو میرے گروپ ہیں جو سید، یہ عفان بھائی یہ آپ بھی سنیے گا غور سے، ایک تو میرا گروپ ہے جو سیدہ کے بچوں کا، جو مطلب ہم نے جس کو مقام حضوری کا نام دیا ہے، ایک 2 گروپ میرے اور خاص الخاص گروپ ہیں جو مطلب ہے کہ جس میں چند، تو میں سیدہ والے گروپ میں بھی اور ان خاص گروپوں میں انشاءاللہ تعالیٰ چند باتیں اس حوالے سے بتاؤں گا۔ ظاہر بات ہے ہر بات میں اگر ہر جگہ بتاؤں تو ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب میں نے آج سے کچھ دنوں پہلے میں نے کہا تھا کہ مقام حضوری کے بارے میں بتاؤں گا، اب یہ کہ میں بتاؤں گا، میں کوئی انشاءاللہ ناجائز بات نہیں بتاؤں گا، میں کوئی پوسٹ بھی بناتا ہوں نا، کوئی روایت بھی ڈالتا ہوں تو علماء سے پوچھ کے ڈالتا ہوں کہ اس میں کوئی غیر شرعی بات نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں بہت سی باتیں ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کر رہے ہیں مراقبہ، آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ ایک کرم ہے آپ کے اوپر۔ تو 1 منٹ ہم مراقبہ کر لیتے 2-3 منٹ کا، اس کے پہلے جو اوراد پڑھتے وہ ہم زور سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا یہ مراقبہ کیا ہے آپ کو آسان بتا دوں۔ یہ 5 چاندی کی کیلیں جو ہے نا، دیکھو یہ سنہری جالیوں کے سامنے جائے نا 3 سوراخ ہیں، وہ 3 سوراخ کے درمیان بڑے سوراخ کے بعد 5 کیلیں چاندی کی، یہ جگہ جو ہے نا ایک دنیا کی بہت مین اور بہت حساس ترین جگہ ہے۔ ان چاندی کی 5 کیلیوں کے پیچھے اگر وہاں کا پردہ ہٹ جائے تو ڈائریکٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی زیارت ہوتی ہے، تو یہ بہت اہم جگہ ہے۔ تو بس اس کا تصور کریں آپ فی الحال، تو اس کے اگلا اسٹیپ آپ کو خود ہی بتایا جائے گا انشاءاللہ، اگلا اسٹیپ آپ کو خود ہی بتایا جائے گا۔ تو ہم ہے نا اس کا وظیفہ جو ہے زور سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے 2-3 منٹ کا تصور کرتے ہیں، اس کے بعد 1-2 باتیں، اس کے بعد 3:45 بجے مجھے کہہ دیا ہے 3:45 بجے دعا کے لیے میں مائک دے دوں گا، ان کو وہ ذکر اذکار کے لیے مائک دے دوں گا تاکہ ہم جو اپنے وقت مناسب پر ختم کریں، اور دعا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اجتماعی دعا ہوگی انشاءاللہ، تو اس میں جو ہے نا سب نے شریک ہونا ہے۔ میں نے نہیں کہا، اب میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا پنجتن پاک ورحمت اللہ وبرکاتہ، یا پنجتن پاک المدد باذن اللہ تعالی، السلام علیکم یا پنجتن پاک ورحمت اللہ وبرکاتہ، یا پنجتن پاک المدد باذن اللہ تعالی، السلام علیکم یا پنجتن پاک ورحمت اللہ وبرکاتہ، یا پنجتن پاک المدد باذن اللہ تعالی، السلام علیکم یا پنجتن پاک ورحمت اللہ وبرکاتہ، یا پنجتن پاک المدد باذن اللہ تعالی، السلام علیکم یا پنجتن پاک ورحمت اللہ وبرکاتہ، یا پنجتن پاک المدد باذن اللہ تعالی، السلام علیکم یا پنجتن پاک ورحمت اللہ وبرکاتہ، یا پنجتن پاک المدد باذن اللہ تعالی۔ سید فیضان اور سید حفیظ شاہ یار آگے آ جاؤ یار، آپ لوگ بار بار آگے، یہ پیچھے والے آگے آ جاؤ بیٹا، بیٹا آگے آ جاؤ، آگے آؤ، بالکل آگے آ جاؤ۔ اب میں 10 بار ہار مانگا کے رکھوں، جو نہیں آئے آگے ان کو ہار پہنا کے، ادھر آ جائیں، ادھر آ جاؤ آگے، ٹیک چھوڑ کے بیٹھو بھائی، اب کیا بڈھے ہو کیا؟
देखो अहम बंदे गायब है। कहाँ फैजान भाई, अफान भाई? अच्छा चलें, आखिरी बात, 3:45 मुझे माइक देना है। अफान बाबा भाई आगे आ जाएं, 3:45 आप जिक्र शुरू कराएंगे इंशाल्लाह, इसके बाद दुआ। देखिए बहुत अहम बात बता रहा हूं, आज तक मैं हर मर्तबा सी डाउन निगाहों की हिफाजत, मैं आपको 2 बातें बताता हूं। देखिए आज की रात एक बात सोच लो यार, आपने शब बारात में इबादत नहीं की, कोई बात नहीं, आपने पूरी जिंदगी में एक नमाज नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया हो, अल्लाह ना करे, मैं कोई वे नहीं करा, नहीं पढ़ो जी माफ है। सबसे अहम बात क्या, या आपने जिंदगी में ना पूरी जिंदगी 1000 साल की जिंदगी में रोजाना आपने ना 1000 नफिल पढ़े हो, फिलहाल कोई। सबसे अहम बात यह कि आपका हमारा खात्मा ईमान पे होना चाहिए। ईमान सलामत है तो 1000 नफिल भी काम आएंगे और 1 नफिल भी। आज देखो ये वो रात है शब बारात, इसमें पहले हमें ना एक जमाने में 100 नवाफिल की जमात करते थे, जिसकी बड़ी फजीलत है। और एक जमाना मेरा जवानी का ऐसा जमाना भी था कि मैं 2 जगह करता था, एक अपने इलाके में और एक ज़ैनब मस्जिद में, फिर बदर मस्जिद में, 2 जगह 200 नवाफिल पढ़ता था, 200 नवाफिल। अब जब से तबीयत खराब हुई, लेकिन उस वक्त के हमारे खास बच्चे, एक बच्चा हमारा खास, नाम लूंगा तो उसको बुरा लगेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उसको अल्लाह राजी हो जाए। आज तक वो हर शब बारात में जो है ना मुझे लिखता है कि बाबा जान डन हो गए, 100 नफिल पढ़ के आ रहा हूं माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन करे, बड़ी बात है। ठीक है, 100 नफिल हो या 2 नफिल हो या 1,00,000 नफिल हो, सबसे देखो चेक दे दिया आपको, चेक दे दिया, चेक वैलिड कब होगा, जब तक साइन नहीं होगी, उस पर साइन हो गई बिला तशबीह तमसील। सारे मामलात में बेटा ईमान का बड़ा और आंखों का ईमान का बड़ा ताल्लुक। इधर सुन लो भाई, उस बच्चे के लिए बयान नहीं, आपके लिए बयान, आप इधर इधर तवज्जो दो। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, एक ये हदीस बता रहा हूं मैं, बनी इसराइल में, दो रिवायतें बताता हूं, इसके बाद हम जिक्र करते हैं। बनी इसराइल में बहुत बड़े बुजुर्ग थे, एक जंगल में बैठ के अल्लाह की इबादत करते थे। शैतान को बड़ा पेट में दर्द होता, शैतान जो है ना, शैतान को बड़ा पेट में दर्द होता कि यार ये बंदा क्यों यहाँ इबादत कर रहा है। उसकी शैतान की पता है आखिरी तमन्ना क्या होती है, आखिरी उसकी पिक पॉइंट क्या होता है कि बंदे को मैं ना किसी तरह तबाह बर्बाद कर दूं, मैं दोज़ख में जाऊंगा, इसको लेके जाऊं। उसने बड़ी कोशिश की, रोजाना जाता, वो उसके चक्कर भी नहीं आता। शैतान ने कहा अच्छा बच्चू मैं तुझे संपर्क करता हूं। उसने क्या किया, उसी जब वो बुजुर्ग जो ना कि वो बुजुर्ग इबादत गुजार किसी जंगल में रहता था, जंगल के पास एक आबादी थी, उस आबादी में एक नौजवान खूबसूरत लड़की का गला दबा दिया। क्या किया, वो चीखने लगी। ज़ाहिर बात है अगर कोई बंदा ऐसे बैठा उसका कोई गला दबा दे तो मैं तो अगर बैठा कोई यूं भी कर दे तो मैं तो घबरा के जो ना भाग जाऊं डर के मारे। होता है ऐसा, कभी ऐसा होता है किसी ने, लोग बोलते हैं बाबा जान पंखा चलने लगा, पानी गिरने लगा, हालांकि बाद होगा रहम होता है, लेकिन होता भी है, कभी शैतान भी तंग करता है। अब हुआ ये, उसके भाई घबरा गए, वो रोने लगी, चीखने लगी, इधर गए मौलवियों के पास गए, मस्जिद में गए, ये गए, यहां तक के उसकी हालत जो है ना, रोज शैतान आके गला दबाता चला जाता, अब दिखता ही नहीं था किसी को। फिर शैतान उस लड़की के भाई के पास आया, कहने लगा भाई एक बात बताओ, इसके ऊपर कोई बहुत खतरनाक जिन है, इसका इलाज कराओ, ये फुला जंगल में एक बुजुर्ग रहता है, उसके पास जाओ, उसके पास जाके इसका इलाज करो। वो मना तो करेगा लेकिन इसके पीछे पड़ जाना, पिन में पड़ जाना। वो गए लेके अपनी बेटी को, अस्सलाम वालेकुम हज़रत में हमारी बेटी बीमार है, बहन बीमार है, बहुत सख्त, इसके इलाज कर दो इसको। बोला भाई इसको दिखाना भी नहीं मेरे को, लड़की ये ना मेरा, मैं नहीं इलाज करता। बोला नहीं आपको करना पड़ेगा। रोने लगे, पीटने लगे, हाथ पैर सर पटकने लगे, आपको अल्लाह का वास्ता, आप इसकी इबादत करते हो, अल्लाह की इबादत है, लोगों की जो है ना खैर ख्वाही करनी चाहिए। अच्छा जो इतना पीछे पड़े, वो जो आगे जो झोपड़ी है उसमें रख दो, इसको बोलना बाहर नहीं निकले, इसको बोलना बाहर नहीं निकले, मेरे सामने नहीं है, मैं यहां बैठ के इसका इलाज करूंगा, खाना मैं पहुंचा दूंगा, ये बाहर नजर नहीं आए मुझे, जिस दिन नजर आएगी उस दिन मैं इसको वापस भेज दूंगा। बोला ठीक है। अब वो रोजाना जो बुजुर्ग जो ना खाना पका के पहुंचा देते। अब शैतान ने पूरी ट्रिक होती है, या आप अपने आप को सोचो, बाबा जान बोलते ना बदनिगाही नहीं करो, बाबा जान कहते आंखों की हिफाजत करो, बाबा जान से कटो भाई, बाबा जान पीछे पड़ जाते, बाबा ने कहते कि यहां दिखा दूं, कटो भाई यहां नहीं दिखा सकता मैं, चलो नहीं दिखा सकता, मानता हूं। बहुत अहम लोग गए हुए यार, बहुत अहम लोग गए हुए। अफान को फोन करो।
अफान बाबा को बुलाओ ना नीचे, कहाँ है, फोन करो। लोग कटते हो, लोग कटते हैं क्या, बाबा जान ज्यादा ही बोलते हैं। मैं कभी बोलता हूं कि यहां दिखा दूं ये वो, आप बोलते नहीं, मैं नहीं बोलता, चलो नहीं, आप ठीक, आप सही, आप नहीं करते, निगाहों की हिफाजत करते हो आप सारे माशाल्लाह अपनी निगाहों की बहुत हिफाजत करते हो, आप अपने दिल की भी ख्याल रखते हो, आप अपने हाथों की भी हिफाजत करते हो, मुझे पता है, मैं मानता हूं। लेकिन देखो ये इस इतने बड़े इबादत गुजार को शैतान ने कैसा अपने लपेटे में लिया, कैसा लपेट, हदीस है ये। असल में ये बात जब मैं कहता हूं ना, जब सी डाउन वाली बात करता हूं, इसमें ये होता ही है, ये आज से नहीं, इतना था ना, मैं इतना, जब से ये सी डाउन वाली बात जब मैं करता हूं, इसमें इतने रफड़े आते हैं, मुझे इतनी बड़ी इसके नुकसान उठाने पड़े, आपको बता नहीं सकता मैं, अगर आपको बताऊं ना इसका मुझे कितना बड़ा नुकसान हो, कि सी डाउन शैतान का इतना बड़ा, ये निगाह शैतान का इतना बड़ा शिकार है, चाल है, कि ये जो ना माज़अल्लाह यूं समझ लो कि उस्ताद को शागिर्द से और औलाद को बाबा जान से दूर करके फेंक देती है। मतलब बाबा जान को जो ना गटर में डाल देते लोग और ना तहखाने में डाल देते, और मतलब कि ये सिर्फ निगाह, ये शैतान का ऐसा मार होता है। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत स्मार्ट हूं भाई, बहुत अच्छा हूं, लेकिन ये चीज ऐसी, ये असल में ये रग है, दुखती भी रग है, ये नजरों की हिफाजत करना और बद निगाही से बचना दुखती भी रग है। ये बद निगाही इतनी खतरनाक चीज है। तो उसने जो है शैतान ने उस लड़की, अब जो अब आए उनको मैं जरा ये मुख्तसर बता दूं, उसने जो है मतलब कि शैतान ने उस लड़की का गला दबाया, वो लड़की को वहां छोड़ दिया। अब वो बुजुर्ग जो है रोजाना खाना उसको पहुंचाते थे, और लड़की को हुक्म था कि भाग नहीं निकलेगी। अब शैतान ने कहा बेटा मैंने तुम्हें पक्का तो किया है, तुम्हें मैं छोड़ूंगा तो नहीं। उसने क्या किया, शैतान ने एक दिन उस लड़की के दिल में डाला है, तू इतनी गुनाहगार औरत, और तू यहाँ सारा दिन पड़ी रहती है, और ये अल्लाह का वली, इबादत गुजार, ये खाना बना, तो तू खाना बना दिया कर भाई, और जो है ना खाना तू पका दिया कर यार। और उस बुजुर्ग के दिल में डाला है, तुम यार अल्लाह के वली हो, बुजुर्ग हो, नेक हो, इतने परहेजगार हो, नमाजें पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, क्या हुकूकुल इबाद कुछ नहीं है, हुकूकुल इबाद कुछ नहीं क्या बोला। तो एक लड़की है बेचारी, यंग लड़की है, जवान लड़की बेचारी यहां रहती है, कम से कम आदमी सलाम कर ले यार, कैसे आदमी हो तुम, कम से कम पूछ ले क्या हाल है। हाँ यार ये बात तो है, शैतान ने कभी कभी नेकी के चक्कर में फंसाने की कोशिश करता है माज़अल्लाह। उधर उसने वो खाने का उसको मक्खन लगा, इसको अब इसने कहा, एक दफा खाना लेने गए, हाँ बेटी अस्सलाम वालेकुम, बेटी, वो बेटी जो ना बेटी, कोई बेटी नहीं होती, ये बता दूं मैं आपको, कोई रूहानी बेटी ठीक है, रूहानी बेटी वो रूहानी बेटी है जिससे पर्दा फर्ज होता है। अम्मा साहिबा, आपकी अम्मा साहिबा में, आप लोग अपनी अम्मा साहिबा से बात भी करते, पर्दा कभी देखा तो नहीं ना, पर्दा फर्ज है भाई। हाँ ये हमजा देख सकते हैं, इसकी भुप्पी है, बाकी ये कि दूसरे उमर देख सकते हैं, इसकी भुप्पी आप लोग नहीं देख सकते, जो उसूल वाली बात है। अब हुआ ये, वालेकुम सलाम हजरत खाना में पका दिया करूंगा, ठीक है बेटा बेटा करके, चले यार थोड़ा बैठ जाओ, अब इबादत का टाइम थोड़ा, चले खाना, चलो साथ खा ले। कहते हैं कि ये हुआ कि माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, एक निगाह जो पड़ी ना, उसके बाद हशर ये हुआ कि माज़अल्लाह गुनाह भी हो गया, गुनाह होने के बाद बेटा भी पैदा हो गया माज़अल्लाह। अब जनाब हो गया, उस वक्त नहीं ख्याल आता, जब कभी कोई समझाता है ना यार ये नहीं करो, ये अपने हाथों को संभालो, अपने दिल को संभालो, ये तबाह कर देगा, उस वक्त ख्याल नहीं आता। बाबा जाने बकबक करते रहते, हमारे बड़े बोलते रहते, कुछ नहीं होता, एक दफा करने से, दो दफा करने से, अरे भाई क्या कुछ नहीं होता, पता चल जाता है। फिर जब पता चलता है ना, हाथ से सारा गेम चला जाता है। हुआ ये कि अब बच्चा पैदा हो गया, शैतान अब उस बुजुर्ग के बारे में कहने लगा, यार तू तो इतना बड़ा बुजुर्ग था। अब वो कहा क्या करूं, बोला एक काम कर, इसको लड़के को कत्ल कर दे, बच्चे को कत्ल कर दो, हाँ कत्ल कर दे, लोग देखेंगे तेरे लिए, कत्ल कर दिया। अब बताओ, कत्ल और ज़िना एक दफा नहीं, कई दफा माज़अल्लाह। अब शैतान दोबारा कहने लगा, माँ है, माँ बेटा, बोला माँ ठीक है, बच्चा तो हराम का दे, लेकिन माँ तो है ना। अब ये बताओ, इसके भाई जब इसको मिलेंगे, इसकी माँ इसको मिलेगी, इसका बाप मिलेगा, तो उसको अपनी औलाद याद आएगी, रोने लगेगी तेरी सारी, तो क्या करूं भाई, इसको भी कत्ल कर दो, इसको भी रात में कत्ल कर दो। अब जनाब बुजुर्ग है जी, क्या है, बहुत बड़ा बुजुर्ग है जी। ओहो, वो कुछ अरसे बाद वो लड़की के भाई आए, अस्सलाम वालेकुम हजरत, हाथ चूमो है, हाथ फेरा,
حضرت وہ بولا اب تمہاری بہن پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اپنی بہن کو گالیاں بکتے ہوئے چلے گئے کہ پتہ نہیں کیسی تھی، دیکھو اتنے بڑے بزرگ کے پاس. اب یہ بزرگ بظاہر جو بزرگ تھا اس کا دماغ ٹھنڈا ہو بیٹھ گیا، شکر چلو جان چکی بھائی. لیکن ایسے تو نہیں نا، شیطان نے 3 بڑے گناہ کرا لیے تھے. کتنے؟ زنا کرا لیے تھے، زنا کرا لیے اور 2 قتل کرا لیے. اسٹارٹنگ کہاں سے بھی اسٹارٹنگ سی ڈاؤن ہے نا، سی ڈاؤن اس کو اپنے اندر بسانے کا جو میں تو کیا ہمارے بڑے کہتے ہیں اس کی جو ہے نا کتنی اہمیت ہے. آج 3 گناہ کرا لیا، ابھی بھی شیطان کا پیٹ نہیں بھرا خبیث کا. چلو جان چھوڑ دیتا بھائی، 3 گناہ کرا دیے، 2 وقت کر دیا، جان چھوڑ دیتا. شیطان نے کہا ایسے نہیں چھوڑوں گا بھائی. اس کے بھائیوں کے پاس گیا خواب میں، کہنے لگا بھائی یہ جھوٹا ہے، اس نے تمہاری بہن کو ایسے سے مارا ہے، وہاں دیکھو قبر کھودو، بچہ بھی ہے اس کی، تمہاری بہن بھی ہے. اب وہ گئے قاضی کے پاس گئے، قاضی نے کہا بھائی چلو ریڈ ماری، دیکھا تو واقعی لڑکی بھی کی میت بھی نکلی اور بچے کی میت بھی نکلی. اب جناب قاضی اور لوگ، اب بتاؤ کیا حشر ہوا ہوگا. وہ اتنا بڑا ولی بزرگ ہے، پیر صاحب ہاتھ چوم رہے ہیں، پیر چوم رہے ہیں، حضرت کے کپڑوں پہ ہاتھ لگ گیا تو وہ ہمارا ہاتھ تھو ہونے لگی. چلو غلطی کی سزا ہے نا، قتل کر دے، پھانسی کی قتل کی سزا، قتل کر دیا. اب شیطان کا پیٹ نہیں بھرتا، 3 گناہ کرا دیا، ابے جان چھوڑ دے، نہیں چھوڑوں گا. شیطان اس کے مرنے کے بعد اس کی پھانسی کا پھندا جب لگنے لگا، آیا کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ بولا پہچان تو تیرے کو نہیں پہچانوں گا، کس کو پہچانوں گا؟ اس نے کہا میں تجھے بچا سکتا ہوں، ایک میری بات مان. شیطان کا دیکھو کتنا دشمن ہے. ایک بات مان لے، میں تیرے کو بچا لوں گا. بولا کیا بات مان لوں؟ بولا تو ساری تو تیری باتیں مانی، یہاں پہنچ گیا، کہاں اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا بابا، اتنا بڑا پیر صاحب، کہاں آج یہ میں دنیا جو ہے تھو کر رہی ہے. شیطان نے کہا بس تو مجھے سجدہ کر لے، ایک سجدہ کر لے، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے کو بچا لوں گا ایسے، معاذ اللہ. اس نے کہا اچھا تو میں سجدہ کرتا ہوں. اس نے سجدہ کیا، سجدہ کرتے ہی اس کا ایمان بھی چلا گیا اور اسی وقت پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں چلا گیا. ابھی جب تک سجدہ نہیں کیا تھا نا، ابھی بھی اس کی چاند سے بچنے کے، ایمان پہ اگر مر جاتا تو بچت کے چانس سے. شیطان نے بالکل پتہ ہی صاف کر دیا، پتہ کاٹ دیا کہ نہیں تیرے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آنی چاہیے، تو جو ہے دوزخ میں میرے ساتھ جا، کافر ہو کے مر. اور معاذ اللہ میرے پیارے بچوں، شیطان کا یہی کام ہے. ایک بہت بڑے بزرگ، ایک عیسائی لڑکی سے محبت ہوئی، سننے والی بات ہے، میں سچا واقعہ بتا رہا ہوں، کتابوں میں اپنے گھر سے نہیں بتا. یہ واقعہ ختم کرتے ہی آپ ادھر آ جائیں، ہم ذکر شروع کریں گے. اور یہ بتا دوں، یہ آج بات دوبارہ لکھ لو، یہ جتنے یہاں سے لے کے وہاں تک بیٹھے میرے سارے بچے، بدلے گا یہ نہیں ہوتی کہ صرف لڑکی کو دیکھنا، بہت گناہ لڑکیوں کو دیکھنا بھی، مگر کسی کو بھی غلط نیت سے دیکھنا، چاہے لڑکی ہو، چاہے وہ معاذ اللہ لڑکا ہو، چاہے وہ دوست ہو، کیونکہ آج کل یہ چیز نا بہت عام ہو گئی ہے. اور پھر پہلے ایک زمانے بدنگاہی روڈ میں ہوتی تھی، بازار میں ہوتی تھی، اب معاذ اللہ نعوذ باللہ اگر موبائل ہے اور بچے نہیں تو گھر میں کیا، مسجد میں کیا، حرم کے طواف میں بھی بدگمانی بدنگاہی ہو جاتی ہے. ہمیں لوگ روتے آ کے کہ بابا جان طواف کرتے ہوئے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ معاف کرے. اب یقین مانے میں اس مسجد میں حلف اٹھا کے بات کہتا ہوں، بچے روتے آ کے کہ بابا جان فلاں ایسا ہے کہ اس سے بات کرتے کرتے جو ہم ہے نا اتنے ہمارے اندر جو ہے نا معاذ اللہ نعوذ باللہ ایسا تھا تو جذبات شروع ہو جاتے ہمارے اندر، اتنی معاذ اللہ نعوذ باللہ بات کرنے میں شہوت پیدا ہو جاتی کہ ہم جو ہے تباہ ہو جاتے. اب یہ کتنی غلط بات ہے. ایک بزرگ کی ایک عیسائی لڑکی سے جو نا آنکھ لڑ گئی. اب جناب کاش نہیں لگتی، بہت زیادہ، وہ کہیں اور رہتی تھی، وہ کہیں اور رہتے تھے، وہ آئے اس کے گھر پہ ملنے، دیکھتے رہے، کچھ ہو نہیں سکا. اور مطلب ہے کہ عیسائی نے لڑکی سے اس کی پہنچ نہیں ہوئی، لڑکی تک اس کی رسائی نہیں ہوئی. اور کیا ہوتا ہے آنکھ لڑنے کے بعد ایک اگلا قدم گناہ ہوتا ہے، یا چلو جائز بھی ہو، شادی ہو جائے جائز ہو، لیکن اس کے بعد 1 منٹ کی لذت ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اب جناب لڑکی کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی، اس بزرگ کے دل میں محبت ہوئی، انجام دیکھو کتنا خطرناک ہوا ہے. اب ہوا یہ سال گزر گیا، دونوں کو کینسر ہو گیا. کینسر سے مراد وہ کینسر نہیں جو آج کا ہوتا ہے، لیکن ایسی طبیعت ہو گئی، دونوں کی کنڈیشن ہو گئی کہ مرنے کے قریب ہو گئے. ادھر ایک بندہ، ایک دوست ان کا ادھر جو اس لڑکی کو جانتی تھی،
اور ایک وہ جو لڑکے کو جانتا تھا. ہوا یہ دونوں کا آخری وقت آ گیا. لڑکی نے بولا کہ وہ جس سے مجھے محبت ہو گئی وہ مسلمان ہے، تو میں جو ہے عیسائی ہوں، تو میں جو ہے کیوں نہ مسلمان ہو جاؤں مرنے سے پہلے اور کلمہ پڑھ لوں، کیونکہ مسلمان جنت میں جاتے ہیں. تو میں جو ہے چلو، اس نے اسی گواہ کے سامنے کہا کہ میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتی ہوں، مجھے مسلمان کر لوں. مسلمان کے مر گئی. اور ادھر وہ بیچارہ جس کی نگاہ نے ان کو تباہ کر دیا تھا، وہ کہنے لگا ارے میں مسلمان ہوں، وہ عیسائی ہے. تو میں اس سے کیسے ملوں گا؟ تو میں عیسائی بن جاتا ہوں، میں عیسائی بن جاتا ہوں تاکہ میں مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہو جاؤں. میرے پیارے بچوں، عیسائی ہو گیا، عیسائی ہو کے دنیا سے گیا. اندازہ لگاؤ ایک آنکھ نے کتنا تباہ کر دیا. وہ لڑکی تو بچ گئی مگر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پروگرام کی آنکھ کا مستحق بن گیا. یہ کتنی خطرناک بات ہے، یہ نگاہیں کتنی بری ہے. اور جو نگاہوں کو سنبھالنے کا بولے وہ برا لگے آپ کو، جو نگاہوں کی حفاظت کا بولے وہ آپ کو برا لگے. جو آپ کو بولے کہ اپنی نگاہوں کو سنبھالو، اپنی نگاہوں کو حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اس کی بات آپ کو بری لگے. آپ کی بھلائی کے لیے کہتے. ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر صاحب، ہمارے مرشد، ہمارے سارے بڑے کے بڑے، سب سے بڑے سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم جو نگاہوں کی حفاظت کا کہا، یہ کسی وجہ سے کہا ہے. یہ نگاہیں خراب ہوتی ہے تو آدمی نس خراب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان نگاہوں میں ان کے جلووں کو بسا دے، ان کا نور بسا دے. اب انشاءاللہ تعالیٰ ذکر ہوگا، ذکر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مناجات ہوگی، خصوصی دعا ہوگی. دیکھیں بڑی رات ہے، دعا مانگنے کی رات ہے، خوب دعا مانگی گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. ایک دفعہ شعبان المعظم کی دعا پڑھ لیں، بڑی فضیلت ہے. 1000 نوافل کی عبادت کا ثواب، 1000 سال کی عبادت کا ثواب، 1000 سال کی عبادت کا ثواب، 1000 سال کی گناہ معاف. جب یہ پڑھنے والا قبر میں جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو صدیقین کا درجہ دے گا. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. کتنے بجے ہو گیا مجھے بھائی؟ 4 بجے ہو گیا. تمام بھائی بس ذکر میں اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ. میں بھی ریپلے ہو رہا ریپلے الا اللہ لا الہ الا اللہ. إلا الله إلا الله
illallah, 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 illallah. Illallah, 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 illallah. Illallah, 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 illallah. Allahu, 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 اللہ کو ایک مرتبہ پکارتا ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ نیک لوگ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ جواب دیتا ہے، اور اگر کوئی گناہگار اسے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 دفعہ جواب ارشاد فرماتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک، اے بندے میں حاضر ہوں۔ تو مل جل کر ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ کے اسم اعظم سے، اور یہ تصور اور یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اور زبان سے نہیں بلکہ دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کریں۔ دیکھیں، ذکر خفی یہ ہے کہ دل کی دھڑکن اللہ 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 کر رہی ہے، مثلا جیسے دل دھڑکتا ہے اس طرح آواز آتی ہے۔ دل کی ٹک ٹک کو، دل کی دھڑکن کو لفظ اللہ اللہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو آپ فالو کریں گے، اس آواز کو جو میں اپنے ناخن سے نکال رہا ہوں، تو آپ بس یہ سمجھیں کہ دل آپ کا اللہ اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اور اس کے ساتھ مراقبہ یہ کہ دل پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ذکر نہ سانس سے ہوگا نہ زبان سے ہوگا، یہ دل کی دھڑکن کے ساتھ ہوگا کہ دل کی دھڑکن اللہ 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 کر رہی ہے، اس تصور کے ساتھ کہ آپ کے دل پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔